بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم لا اله الا انت سبحانك فتح الناس والصلاه والسلام جناب الزهر حسین جناب نجات حسین صاحب کو بات رکھنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا من فاستدركني يا مولاي يا قدر واغثني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون یہ دنیا عالم اسباب ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں ہو اور آزمائشوں میں مبتلا نہ ہو. یہ دنیا عالم اسباب ہے. انبیاء، مرسلین، خاصان خدا، اللہ کے مخصوص بندے بھی سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا رہے. حدیث میں ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ لوگوں میں آزمائشوں میں انبیاء مبتلا رہے. اللہ نے انبیاء کو سخترین آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ انبیاء تو آزمائشوں میں مبتلا ہوئے نہیں، خاصان خدا تو امتحانات میں مبتلا ہوئے نہیں. لیکن ہم امتحانات کے منزلوں سے گزر رہے ہیں، ہم آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. لہذا مشیت نے ان کو بھی سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا، سخت امتحانات سے وہ بھی گزرے. قرآن مجید میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں اور واقعات ہیں. مشیت نے ان واقعات کو اپنی کتاب میں اس لیے جگہ دیا ہے تاکہ قیامت تک پڑھنے والے جب اس کو پڑھیں تو نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. اور ان کے صبر کے واقعات کو اس لیے لکھا ہے قرآن مجید میں تاکہ مصیبت زدہ جب ان واقعات کو پڑھے تو اسے صبر کی قوت ملے، صبر کی طاقت ملے. قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بیان کیے گئے ہیں کہ ہم سرسری طور سے آیات قرآن کی تلاوت کریں اور گزر جائیں. نہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان آزمائشوں کو اپنی نگاہوں میں رکھیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا صبر کے جوہر دکھائے.
ہم ان کو پڑھ کر کے اپنے اندر بھی صبر کی طاقت پیدا کریں، قوت پیدا کریں اور اللہ کے مقرر کردہ عظیم اجر کے مستحق قرار پائیں۔ ہماری نگاہیں، ہمارے فکریں اس انعامات، اس اجر کو اس دنیا میں دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن اگر ہماری نگاہوں سے مادیت کے پردے ہٹ جائیں تو ہم ان ثواب کو باقاعدہ دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کیا۔ جیسے قرآن آواز دے رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحیت یہ جانتی ہے کہ ہم جب اس انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، امتحانات میں مبتلا کریں گے، تو اس کے دل پہ غم و الم کی بدلی چھائے گی، اس کے دل پہ بار غم ہوگا۔ لہذا مسیحیت نے خوشخبری دے دی تاکہ وہ غم و الم کی بدلیاں چھٹے اور وہ بار غم ہلکا ہو۔ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم نے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا ہے تاکہ جب مصیبت زدہ ان آیات کو دیکھے اسے سکون ملے، اسے تسکین بھی حاصل ہو اور اسے صبر کی قوت ملے۔ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، قرآنی آیات پہ فکر کیجئے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر بشر الصابرین، آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ وہ کون سے صبر کرنے والے؟ وہ صبر کرنے والے جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو بے ساختہ اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے درود اور صلوات نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور وہی صاحبان ہدایت ہیں۔ مشیت یہ جانتی ہے کہ واقعاً جب ہم کسی کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، جب ہم کسی کا امتحان لیں گے تو واقعاً وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا آزمائشوں کے بعد فوراً پیغمبر اسلام کی زبانی مژدہ سنایا صبر کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے وہ آزمائشیں خود قرآن میں ہیں، مشیت نے خود کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، ہم ضرور امتحان لیں گے۔ ایسا دھوکے میں نہیں رکھا، اعلان کر دیا ہم ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، ہم ضرور امتحان لیں گے۔ خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے اور اولاد سے ہم آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مشیت کو چونکہ امتحان لینا تھا، لہٰذا اس نے اسباب امتحان خود فراہم کیے، اس لیے کہ وہی تو امتحان لے گا، وہی آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ جب وہی آزمائش میں مبتلا کرے گا تو اس نے اسباب آزمائش بھی فراہم کیے، امتحان کے اسباب بھی فراہم کیے۔ اگر امتحانات نہ ہوں، اگر آزمائشیں نہ ہوں تو انسان کے اندر جو صفات ہیں، انسان کے اندر جو جوہر ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ آزمایا جائے تاکہ انسان کے اندر جو جوہر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ آپ یاد رکھیں اور سوچیں کہ اگر ائمہ معصومین صلی والسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کا امتحان نہ لیا جاتا اور وہ آزمائشوں سے نہ گزرتے تو ان کے اندر جو جوہر تھا وہ کھل کے سامنے نہیں آتا۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان کو آزمایا جائے تاکہ صبر کا جوہر کھل کے سامنے آ جائے، ایثار کا جوہر کھل کے سامنے آ جائے، قناعت کا جوہر کھل کے سامنے آ جائے، شجاعت کا جوہر کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ سارے معصومین کے کمالات جو کھل کے آئے ہیں وہ اس بنا پر آئے ہیں کہ اللہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے یہ دنیا محل آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہر شخص اس دنیا میں امتحان کے مدلوں سے گزر رہا ہے۔
یا اور بات ہم اسے محسوس نہ کریں۔ ہر شخص امتحان دے رہا ہے، ہر شخص امتحان میں مبتلا ہے۔ جو دولت مند ہے اس کا بھی امتحان، جو فقر و فاقے مبتلا ہے اس کا بھی امتحان، جو مریض ہے اس کا بھی امتحان، جو صحت مند ہے اس کا بھی امتحان، جو بیمار ہے اس کا بھی امتحان۔ آپ جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے سب آزمائش میں مبتلا ہے۔ جو دولت مند ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ فقراء کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اعزاء و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں کہ نہیں۔ جو فقر و فاقے میں مبتلا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ قناعت پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ قناعت پسند ہے کہ نہیں ہے۔ جو مریض ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ اس مرض میں شکر خدا کرتے ہیں یا نہیں ہے۔ جو صحت مند ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ تیمارداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مزاج پرسی کرتے کہ نہیں کرتے، ریکھ دیکھ کرتے کہ نہیں کرتے۔ اگر آپ اس طرح سے غور کریں گے تو ہر شخص آزمائشوں میں باقاعدہ ہے، امتحانات میں ہر شخص مبتلا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی شخص ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جو آزمائش میں نہ ہو، جو امتحانات میں نہ ہو۔ ہر شخص آزمائشوں میں ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو نعمت اولاد نہیں ہے، نعمت اولاد ہے تو معلوم مال و دولت نہیں ہے۔ آپ جائزہ لیجئے دنیا میں، کیا ہر شخص خوشحال ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی کسی نہ کسی آزمائشوں میں باقاعدہ مبتلا ہے۔ یہ اسباب خود قدرت نے فراہم کیے ہیں تاکہ انسان کے اندر جو جوہر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو واقع سارے جوہر پردے میں رہ جاتے، سامنے نہیں آتے۔ ایک انجینئر ہے جو امتحان نہ تو صلاحیت کیسے ابھر کے سامنے آئے گی؟ ایک ڈاکٹر ہے، امتحان نہ تو اس کی صلاحیت کیسے ابھر کے سامنے آ جائے گی؟ لہٰذا امتحانات اسی رکھ لیے گئے ہیں تاکہ اہلیت اور صلاحیت کھل کے سامنے آ جائے اور لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں جگہ جگہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا ہے اور معصومین صلی اللہ علیہ وسلم سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آزمائش، امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ بچوں کی شفا کے لیے روزوں کی نظر مان لو۔ صاحب روزوں کی نظر مان لی گئی، بچے شفا یاب ہو گئے، بچے شفا یاب ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر مولا کائنات بچوں کی شفا کی دعا کرتے تو کیا دعا مستجاب نہ ہوتی؟ کیا صدیقہ طاہرہ اگر بچوں کی شفا کی دعا کرتے تو کیا وہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن ہم کو درس دینا تھا، ہم کو پیغام دینا تھا کہ تمہارے بچے بھی مریض ہو جائیں، تم بھی اگر ان آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ تو روزے کی نظر کرو تاکہ روزے کی نظر سے تمہیں اس آزمائشوں سے گزرنے کی مہلت مل جائے، بآسانی ان آزمائشوں سے گزر جاؤ۔ اس لیے اب حضرت امام حسین بیمار، پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی تم روزوں کی نظر مان لو۔ صاحب روزوں کی نظر مان لی گئی۔ یہ ہمارے لیے درس ہے تاکہ ایسے مواقع آ جائے تو ہم بھی روزے کی نظر کریں تاکہ اللہ اس روزوں کی نظر کی وجہ سے ہم کو ان مشکلات سے نجات بخشے۔ نظر کر لی، بچے شفا یاب ہو گئے۔ جب شفا یاب ہو گئے تو مولا کائنات کو فکر ہوئی کہ نظر پوری کی جائے، نظر پوری کی جائے۔ لہٰذا آپ شمون یہودی کے ہاں گئے، وہاں سے جو لائے اور اون لائے۔ دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا ملنے کے بعد کمزوری برقرار رہتی ہے۔ کسی کو ملیریا بخار میں آ گیا اور شفا مل بھی گئی تو کمزوری مہینے بھر رہتی ہے، اس بخار کی کمزوری مہینے بھر رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیے مولا کائنات نے نظر مانی، بچوں کو شفا ملی۔ جیسے ہی شفا ملی مولا کائنات کو فکر ہے کہ یہ نظر پوری کی جائے۔ میں کہوں گا مولا تھوڑی تاخیر کیجئے، بچے سے میں طاقت بھی آ جائے، ابھی تو شفا ملی ہے طاقت بھی آ جائے۔ مولا آواز دیں گے جب میں نے روزے کی نظر کی تھی تو شفا کی نظر کی تھی، طاقت آنے کی نیت نہیں کی تھی۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں ہم نے جب نظر کی تھی، احتیاط دیکھیں آپ، ہم نے جب نظر کی تھی شفا کی تو نظر کی تھی، طاقت آنے کی تو نیت کی نہیں تھی۔ لہذا شمون یہودی کے یہاں گئے، جو لائے، اون لائے اور صدیقہ طاہرہ کے حوالے کیا، اون بھی اور جو بھی۔ روزے 3، صدیقہ طاہرہ نے اس اون اور جو کے 3 حصے کیے۔ پہلا دن آیا، صدیقہ طاہرہ نے اون درست کیا، جو پیسا، روٹیاں تیار کی، روزے سے مولا کائنات
روزے سے صدیقہ طاہرہ، روزے سے حسنین علیہ السلام، روزے سے جناب فضہ، یہ 5 افراد ہیں جو روزے سے ہیں۔ مولا کائنات، صدیقہ طاہرہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام اور جناب فضہ۔ اور جیسے ہی افطار کا وقت آیا، جیسے ہی افطار کا وقت آیا، ویسے ہی چاہتے ہیں کہ افطار کریں نماز کے بعد، ویسے ہی سائل نے آواز دی، اے اہل بیت رسالت، میں مسکین ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسکین اسی وقت کیوں آیا؟ آدھا گھنٹہ بعد آتا، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا، یہ ٹھیک اسی وقت۔ اس کا مطلب قدرت نے اس مسکین کے دل میں یہ بات ڈالی تاکہ ابھی جائے، تاکہ ہم ان کے صبر کا امتحان لے لیں کہ روٹی کھاتے ہیں کہ روٹی دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں آیا، چاہتے ہیں کہ افطار کریں، اہل بیت رسالت چاہتے ہیں کہ افطار کریں، اب افطار کیا نہیں، ویسے ہی سائل نے آواز دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، اے اہل بیت رسالت، میں مسکین ہوں۔ جیسے ہی مسکین کی آواز مولا کائنات کے کانوں سے ٹکرائی، مولا نے اپنی روٹی سائل کو دی، صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹی سائل کو دی، امام حسن امام حسین السلام نے اپنی روٹی سائل کو دے دی، جناب فضہ نے روٹی سائل کو دے دی، سب نے دے دیا۔ لیکن ذرا سا غور کیجئے، مولا کائنات کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹی دی، حسن حسین نے ماں باپ کو دیکھ کے سائل کو روٹی دی، جناب فضہ نے پورے خانوادے پنجتن پاک کو دیکھ کے روٹی دی۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کا عمل دوسرے کے لیے محرک بنتا ہے۔ جیسے مثلا محرم کا مہینہ ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، چندے ہوتے ہیں، ایک شخص نے فرض کیجئے کہ 500 روپیہ دیا، بغل میں دوسرا شخص تھا، جب اس نے دیکھا کہ صاحب نے فلاں نے 500 روپیہ دیا تو اس نے کہا صاحب 600 ہمارا بھی، تیسرے نے دیکھا کہ 600 دیا، انہوں نے کہا 700 میرا بھی، اس کے بعد نے کہا صاحب 800 میرا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کا عمل محرک بنا۔ پہلے نے جب 500 روپیہ دیا تو 500 روپیہ دینے والے کا عمل محرک بنا دوسرے کے لیے، جب دوسرے نے 700 روپیہ دیا، 600 روپیہ دیا تو 600 روپیے کا عمل بنا محرک تیسرے کے لیے، تیسرے کا عمل بنا محرک بنا چوتھے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جب دیکھا دینے والے نے تو آپ پہ دیکھ کے اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی دوں۔ جب 2 کو تیسرے نے دیکھا تو 2 کو دیکھ کر کے تیسرے کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی دوں۔ جب چوتھے نے دیکھا کہ 3 آدمی نے دے دیا تو ان 3 آدمیوں کو دیکھ کر چوتھے کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی دوں۔ تو سوال یہ ہے، کیا مولا کائنات کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں روٹی دے دوں؟ یا یہ کہ حسن حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے سائل کو اپنی روٹیاں دے دی تو ان کو دیکھ کر کے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی روٹی دے دوں؟ یا یہ میں کہوں کہ پنجتن پاک کو دیکھ کر کے فضہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی روٹی دے دوں؟ جناب عالی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جیسے ہی سائل نے سوال کیا میں مسکین ہوں اور مولا کائنات کے دل میں سائل کو روٹی دینے کا جذبہ پیدا ہوا، بیک وقت ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، اس لیے کہ سب ایک نور کے ٹکڑے تھے، سب کے سب ایک نور کے ٹکڑے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ مولا کائنات کا عمل محرک بنا صدیقہ طاہرہ کے لیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مولا کائنات کا عمل محرک بنا تو اس کا مطلب ہوا مولا کائنات کی افضلیت ثابت ہے اور معاذ اللہ بی بی کی افضلیت ثابت نہیں ہے۔ جی نہیں، جیسے ہی سائل نے کہا اگر اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں، اور جیسے ہی مولا کائنات کے دل میں سائل کو روٹی دینے کا جذبہ پیدا ہوا، ویسے بیک وقت ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، لیکن سب ایک نور کے ٹکڑے تھے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، اب آپ محسوس کریں تو اہل بیت رسالت نے کھانا کھایا؟ نہیں کھانا کھایا، پانی پی لیا، اب پانی پی کے رہ گئے، دوسرے دن روزے سے ہے،
دوسرے دن میں روزے سے ہیں. بہت توجہ فرمائیے گا. کیا مجبوری تھی؟ کھانا نہیں تھا؟ تھا. وہ کیسے؟ کہا جو موجود تھا. اگر صدیقہ طاہرہ چاہتی تو جو پیستی، روٹیاں تیار کر لیتی، دیر سے صحیح، رات کو کھاتی. لیکن آپ نے جو نہیں پیسا، اور نہ کسی نے کہا کہ مولا کائنات کہتے کہ ایسے اے بنت رسول جو تو ہے ہی ہے، پیس لیجئے. حسنین نے کہا مادر گرامی جو تو ہے ہی ہے، پیس لیجئے. نہ مولا کائنات نے کہا، نہ حسنین نے کہا، نہ صدیقہ طاہرہ نے پیسا، نہ روٹیاں تیار کی. اگر جو نہ ہوتا تو مجبوری ہوتی، لیکن جو ہے تو کیوں نہیں پیسا؟ کیوں نہیں پیسا؟ اس لیے نہیں پیسا کہ چونکہ مولا کائنات جو اور اون لائے تھے مزدوری میں، جو لائے تھے ان کی مزدوری میں. ابھی کام ہوا نہیں ہے. جب کام ہوا نہیں تو مزدوری کا استحقاق پیدا نہیں ہوا. جب کل آئے گا، دیکھیے غور کیجئے، جب کل آئے گا اون درست کیا جائے گا. جب مزدوری کا استحقاق پیدا ہوگا تب پیسا جائے گا، روٹیاں تیار ہوں گی. جب ماں بچے کی پرورش میں اتنا احتیاط کرتی ہے تب اس کی آغوش میں پلنے والے بچے حسن حسین اور امام بنتے ہیں، تب امام بنتے ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ خدا کی قسم کیا احتیاط ہے صدیقہ طاہرہ ہے کہ جو کی موجودگی میں بھی پانی پی لیا اور دوسرے دن روزہ رکھا. کیوں؟ چونکہ کام نہیں ہوا ہے، مزدوری کا حق نہیں پیدا ہوا ہے. جب کل آئے گا مزدوری کام ہو جائے گا، مزدوری کا حق پیدا ہو جائے گا، تب جو پیسا جائے گا روٹیاں تیار کی جائیں گے. جیسے آپ آج بھی سب روزے سے ہیں. آج بھی صدیقہ طاہرہ نے جو درست کیا، جو پیسا، اون درست کیا، جو پیسا، روٹیاں تیار کی. آج بھی جیسے ہی افطار کے لیے بیٹھے ایک آواز اور آ گئی. یہ بھائی یہ اسی وقت کیوں آ رہی ہے؟ ایک دن تو چلی ہو اتفاق ہو سکتا ہے، دوسرے دن پھر اسی وقت آواز آئی اہل بیت رسالت میں یتیم ہوں. اس کا مطلب یہ ہو کہ مشیت باقاعدہ امتحان لینے پر تلی ہے، لیکن یہ خاصان خدا بھی امتحان دینے پر ہیں. دیکھیے جیسے ہی کہا میں یتیم، آج سب نے اپنی روٹیاں دے دی، لو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت امتحان لے رہی ہے. آیت پڑھوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، خوف سے اور بھوک سے. یہ مشیت بھوک سے امتحان لے رہی ہے. 2 دن اہل بیت رسالت نے کچھ نہیں کھایا، اور صاحب تیسرا دن شروع ہوا، پانی پی لیا، اور تیسرے دن بھی روزے سے ہیں. تیسرے دن بھی روزے سے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، جب 3 دن آدمی نہیں کھائے گا تو بھوک کی شدت کہاں ہوگی؟ بھئی 3 دن آدمی کھائے گا نہیں تو بھوک کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم فضائل تو اہل بیت کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس پہ صبر کرنا. 3 دن کی بھوک. اچھا، عمر کے تناسب سے کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی 35 سال کا ہے، اب وہ روزے سے ہے، اب کچھ نہیں کھایا، تو اس کی بھوک و پیاس کی شدت الگ. ایک 10 سال کا بچہ ہے، اس کی بھوک و پیاس کی شدت. ایک فرض کیجئے کہ 10 سال کی خاتون ہے. جتنے ہیں سب کی عمریں الگ الگ. مولا کائنات کی عمر الگ، صدیقہ طاہرہ کی عمر الگ، حسن حسین کی عمریں الگ، جناب فضہ کی عمر الگ. تو عمر کے تناسب سے بھوک کی شدت میں بھی تو فرق ہوگا. اب 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، روزے سے روٹیاں سائل کو دیتے رہے، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو روٹیاں دے دی. اب جب چوتھا دن آیا، چوتھا دن، امام حسن امام حسین کو پیغمبر اسلام لے کر کے گئے مولا رسول اسلام کے پاس. بچوں کے حالت غیر دیکھی، پیغمبر برداشت نہ کر سکے تو سورہ دہر نازل ہوا. آواز آئی
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وَجَزَاهُمْ اور ان کی جزا بِمَا صَبَرُوا جو انہوں نے صبر کیا ہے جنت ہے. یعنی جو انہوں نے صبر کیا ہے، پانی پی لیا، اس پر دوسرے تیسرے دن روزہ رکھ لیا، تو ان کی جزا صبر ہے. تو عزیزان گرامی، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام ہے. مجبوری نہ سمجھیے گا. دیکھیے میں اس کی وضاحت کر دوں، مثال دے دوں. ایک شخص کے پاس کھانے کو ہے، ایک شخص کے پاس بالکل کھانا نہیں ہے، بھوکا سویا. ایک شخص کے پاس کھانا نہیں ہے، بھوکا سویا. ایک شخص کے پاس کھانا تھا، رکھا ہوا تھا. پڑوسی آ گیا، کہا میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اس نے پورا کھانا اٹھا کر کے دے دیا پڑوسی کو، وہ بھی بھوکا سویا. جس کے پاس نہیں تھا وہ بھی بھوکا سویا. جس کے پاس تھا پورا کھانا اٹھا کے پڑوسی کو دے دیا، وہ بھی بھوکا سویا. مگر دونوں میں فرق ہے. جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا اس کی مجبوری تھی، جس کے پاس کھانے کو تھا پڑوسی کو دے دیا، یہ اس کا صبر و ایثار تھا. اس پر صلہ ہے، اس پر صلہ نہیں ہے. پتہ چلا مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، اختیار کا نام صبر ہے. اور اسی اختیار پر اللہ جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. قرآن میں جو جزا کا اعلان ہے وہ مجبوری پہ نہیں ہے، وہ اختیار پہ ہے. تو صبر کہتے ہیں اختیار. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کی جزا بِمَا صَبَرُوا جو صبر کیا جنت ہے، حریر ہے. یعنی اسی دنیا میں اللہ نے صبر کا صلہ کیا ہے اعلان کر دیا. دیکھیے مجبوری پر صلہ نہیں ہوتا، مجبوری پر جزا نہیں ہوتی، اجر نہیں ہوتا. قرآن مجید میں دیکھیے صبر سے متعلق آیتیں ہیں. آپ غور کیجئے کہ پہلے آزمائشوں کا تذکرہ، آزمائشوں کے بعد فوراً بشارت. اس کا مطلب یہ وہ مشیت یہ جانتی ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد یہ فطرت ہے، یہ سرشت ہے، انسان پر بار غم ہوگا. لہذا خدا کی قسم اس نے مزدہ دے دیا کہ اگر ہم آزمائشوں کے ذریعے سے انسان کے دل پہ داغ دیتے ہیں تو ہم اسی کو مرہم بھی دیتے ہیں، ہم مرہم بھی رکھتے ہیں اسی زخم پہ. عزیزان گرامی، آزمائشوں کا تذکرہ اور اس کے بعد بشارت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انبیاء کو آزمائشوں سے گزارا گیا، امتحانات لیے گئے. خود جناب ایوب کا امتحان دیکھیے، غضب کا امتحان دیا. ارے بھائی صبر ایوب مشہور ہے، شعراء نے، قرآن نے، صبر ایوب. اللہ نے کہہ دیا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صابر پایا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صابر پایا. وَنِعْمَ الْعَبْدُ، کیا اچھے بندے تھے. خدا کی قسم اگر آزمائشیں ہیں تو درجات بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں. ہماری نگاہیں اور ہمارا محدود علم اس کو درک کرنے سے قاصر ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس منزل تک. دیکھیں آپ سر، آزمائشیں ہیں خدا کی قسم. قرآن مجید میں ایک بوڑھا باپ خواب دیکھ رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. آپ بتائیے کتنی سخت آزمائش ہے. بوڑھا باپ خواب دیکھ رہا ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا اپنے جوان بیٹی سے کہہ رہا ہے یا بنی انی ارا فی الانام، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے نور نظر، اے میرے لال، میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، میرے لال غور کرو تمہاری کیا رائے ہے، غور کرو کیا رائے ہے. اب آپ دیکھیں جوان بیٹا کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم دیا جا چکا ہے اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. دیکھا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بابا مجھے آپ صبر کرنے والا پائیے گا، کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ نہیں کہہ رہے صبر کرنے والا پائیے گا،
کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جناب اسماعیل اپنی عصمتی نگاہوں سے ایک ایسی فہرست کو دیکھ رہے تھے جس میں صبر کرنے والے موجود تھے، ایک ایسی فہرست کو دیکھ رہے تھے جس میں صبر کرنے والے تھے۔ اشارہ کر رہے پالنے والے بابا سے کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ آزمائشیں نہ ہوتی، اگر یہ امتحانات نہ ہوتے تو انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ پردے میں رہ جاتی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ امتحان ہو تاکہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے آ جائیں۔ یہ کتنا سخی ہے، یہ کتنا بہادر ہے، یہ کتنا قناعت پسند ہے، یہ کتنا زاہد و پرہیزگار ہے۔ جب تک اسباب نہ پیدا ہوں جوہر کھل کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اسی لیے مشیت نے اسباب آزمائش پیدا کیے ہیں تاکہ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ ارے بھائی ان آزمائشوں میں تو جو مومن نہیں ہے وہ بھی مبتلا ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی مبتلا ہوتا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ ان آزمائشوں میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ارے بھائی خوف سے ہمارا بھی امتحان، خوف سے دوسروں کا بھی امتحان، بھوک سے ہمارا بھی امتحان، دوسروں کا بھی امتحان، مال کی کمی سے ہمارا بھی امتحان، دوسرے مذہب والوں کا بھی امتحان ہے، ان کی بھی اولاد دنیا نگاہوں کے سامنے چلی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم کو جب اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا اجر وہاں رکھتا ہے، اس کی جزا وہاں دیکھا، اور ان کا جب امتحان لیتا ہے تو اسی دنیا میں کسی نہ کسی عنوان سے اس کا صلہ دے دیتا ہے تاکہ ان کا صلہ اسی دنیا مل جائے، تاکہ آخرت ان کے لیے عذاب رہے، اور ہمارا اجر اللہ بچا کے رکھتا ہے وہاں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، بڑی اہم منزل ہے۔ آزمائشوں کے بعد مشیت نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ ایسے صبر کرنے والے کہ جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارا وجود اللہ کے لیے، ہم اسی کی بارگاہ میں پڑھنے والے ہیں۔ بہت تفصیل طلب موضوع ہے کہ صبر کی وضاحت کی جائے۔ صبر مصیبت پہ، صبر طاعت و بندگی پہ، صبر معصیت و گناہ پہ، بہت صبر ہے۔ میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ خدا کی قسم اگر صبر مجسم ہو کر کے آ جائے تو مولا کائنات کی شکل بنے۔ اگر آپ صبر کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو حسن مجتبیٰ کی شکل میں، اگر صبر کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی شکل میں۔ کہ اگر اللہ صبر کو جسم دے دے تو اس کے کیفیت اور جسم کیسا ہوگا؟ کا مولا کائنات کی شکل میں دیکھ لیجئے، آپ حسن مجتبیٰ کی شکل میں دیکھ لیجئے، آپ معصومی صلوات والسلام کی شکل میں آپ صبر کو دیکھ لیجئے۔ یہ مجسمے صبر ہیں واقعاً۔ کیسے کیسے حالات میں صبر کیا، میں کس کے صبر کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں ایسی آزمائشوں میں تھا کہ میراث رسول اٹھ رہی تھی، مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا، میری حالت ایسی تھی کہ میں بربادی کو دیکھ رہا تھا، اور کیفیت ایسی تھی کہ میں بول نہیں سکتا تھا، جیسے کسی گلے میں ہڈی ہو یا آنکھوں میں تنکا ہو۔ صبرتو وفی الحلق شجا، میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے گلے میں ہڈی تھی، وفی العین قضا، اور آنکھوں میں تنکا تھا، میں نے اس عالم میں صبر کیا۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی داستان ہے صبر کرنے والوں کی، کہ کس کس انداز سے صبر کیا۔ میں کس کے صبر کو بیان کروں؟ کربلا میں تو ہر صبر ہے۔ جناب عباس کا صبر الگ، امام حسین صاحب کے صبر کی منزل الگ، جناب علی اکبر کے صبر کی منزل الگ، جناب قاسم کے صبر کی منزل الگ، جناب زینب اولیاء مقام کے صبر کی منزل الگ، جناب عباس کے صبر کی منزل، اللہ اکبر۔ کیا کوئی صبر کر سکتا ہے؟ سچ بتائیے، کوئی سخت پیاسا ہو، شدت کی پیاس ہو، 3 دن کی پیاس ہو اور نگاہوں کے سامنے پانی ہو، برداشت کر سکتا ہے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین کے 34 سالہ بھائی پہ، 34 سالہ بھائی پہ جان قربان ہو جائے۔ جناب عباس فرات میں چلو میں پانی ہے، اللہ قیامت کی پیاس، شدت کی پیاس ہے، لیکن پانی نہیں پیا۔
پانی نہیں پیا؟ میرا آقا پیاسا ہے، میرا آقا پیاسا ہے، میری بہن پیاسی ہیں، میری سکینہ پیاسی ہے۔ جناب عباس نے پانی پینے کے لیے لیا؟ نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس لیے لیا تاکہ دنیا دیکھ لے فرات میرے قبضے میں چاہوں تو پانی پی لوں مگر پیتا نہیں۔ کیوں نہیں پانی پینے کے لیا؟ اسی لیے لیا کہ مولا کائنات نے 21ویں شب میں جناب عباس سے وصیت کی تھی۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، مولا کائنات کی ماہ مبارک رمضان کے 21ویں شب میں، اور مولا سب کو وصیت کر چکے، تو عباس علیہ السلام کا 14 سال کا سن تھا۔ جناب عباس کو قریب بلایا اور سینے سے لگا کر کہتے ہیں ولدی ولدی، ہائے میرے لال عباس، اے میرے لال عباس نور نظر، جب عاشور کا دن آ جائے، اذا کان یوم عاشورہ، جب عاشور کا دن آ جائے، وَدَخَلْتَ الْمَشْرُعَ إِيَّاكَ أَن تَشْرِبَ الْمَاءَ، اور ترائی میں داخل ہو جانا تو إِيَّاكَ أَن تَشْرِبَ الْمَاءَ، دیکھو پانی نہ پینا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنَ عطشان، اور تیرا بھائی حسین پیاسا رہے، تیرا بھائی حسین پیاسا رہے۔ عباس علیہ السلام نے پانی نہیں پیا اور آخر وقت تک پانی نہیں پیا۔ آیت اللہ کافی لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا اور اس کا آخری وقت آتا تھا تو رسول اللہ پانی کا جام لے کے آتے تھے، پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پی لو۔ سب نے رسول اللہ کے ہاتھ پانی پیا، لیکن جب جناب عباس کا آخری وقت آیا، رسول اللہ پانی کا جام لے کر کے آئے، کہا عباس پانی پی لو، عباس پانی پی لو۔ کہا اے خدا کے رسول، میں کیسے پانی پی لوں؟ میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، سکینہ کہہ رہی ہے اے ججال عطش، اے ججال عطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ارے علی کا شیخ عباس دنیا سے پیاسا چلا گیا، یہ صبر جناب عباس۔ اس لیے ہم جب زیارت پڑھتے کہتے ہیں اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت، میں گواہی دیتا ہوں، امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، اے عباس آپ نے صبر کیا، اے عباس آپ نے صبر کیا۔ سیعلم الذین ظلموا